السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلفون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 16ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ جنگ احد کے حالات واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، انہی کے متعلق کچھ آیتیں ذکر کی گئی اور اس کے ذریعے سے ہم کو بڑا سبق دیا گیا کہ ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور جب مصیبت کی گھڑیاں آئیں تو اس صورت میں ہم کو ان پر صبر کرنا ہے۔ چنانچہ گزشتہ جو آیتیں گزری تھی اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ احد میں جب کفار میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے اور مقام روحہ جو مدینہ منورہ سے کوسوں دور ہے وہاں جا کر رکے اور اپنا جائزہ لینے لگے اور سوچنے لگے کہ ہم نے تو بازی مار لی تھی، ہم تو جیت چکے تھے، مسلمانوں کو کافی ساروں کو قتل کر دیا تھا، تو پھر ہم بھاگ کیوں گئے؟ اور اگر ہم وہاں پر رکتے تو اور مسلمانوں کا کام بھی تمام کر دیتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ جائزہ لے کر اب پلان بنانے لگے کہ ہم دوبارہ لوٹیں گے اور جا کر جو مسلمان اب زخمی حالت میں ہیں ان کو بھی ہم ختم کر دیں گے۔ تو اب وہ سوچ ہی رہے تھے، ارادہ ہی کر رہے تھے اور لوگوں سے معلومات کرنے لگے تھے وہاں کے مدینے کیا حالات ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کو اس کی خبر دے دی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں اپنے زخموں سے چور صحابہ کو جو احد کی جنگ میں شریک تھے ان کو لے کر حضور مدینے سے 3-4 میل باہر نکل آئے اور حضور وہاں پر پڑاؤ ڈال دیے، وہاں پر قیام فرمائے تاکہ دشمن کو یہ پتا چل جائے کہ مسلمان ابھی بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ تو پھر ادھر ہوا کیا، جیسا ہی ان کفار کو جو دوبارہ حملہ کرنے کا پکا ارادہ کر چکے تھے مسلمانوں کے تعلق سے یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ڈر خوف پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب، دبدبا، ڈر خوف بٹھا دیا اور ان کی ہمت نہیں ہوئی کفار کی، اور پھر وہ مقام روحہ سے مکہ مکرمہ کو روانہ ہو چکے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی ہمت اور اللہ کی ذات پر توکل کرنے کی بنیاد پر اپنے پیارے حبیب کی فرمانبرداری کرنے کی وجہ سے ان کا ڈر خوف غیروں کے دلوں میں بٹھا دیا اور پھر مسلمانوں کو غالب فرما دیا۔ اب مزید آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا ہمارے لیے پیغام ہے۔ صحابہ کرام کتنے بڑے عادل، انصاف پسند اور کتنے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اللہ کے کتنے محبوب ہیں، اس کا ذکر ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام سے جو کچھ بھی لغزشیں غلطیاں ہوئی وہ اللہ کے پاس قابل معافی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ اور صحابہ کرام کس طرح سے اپنے رب کی اور اپنے پیارے رسول کی فرمانبرداری کیا کرتے تھے، اگر کبھی غلطی بھی ہو جاتی فوری توبہ کرتے، اس کو سدھار لیتے اور پھر اچھے بن جاتے۔ اب دیکھیے آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ
حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یعنی اور دیکھو اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اللہ کے حکم سے ان کو بے دریغ قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم جو کچھ چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، لیکن تم نے کمزوری دکھائی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں جھگڑا کیا، بالآخر اس کے حکم کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے خواہش مند تھے اور کچھ لوگ آخرت کے طلبگار، پھر تم کو ان لوگوں سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور پھر بھی اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ یعنی اور وہ وقت یاد کرو جب تم میدان جنگ سے بھاگے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے کھڑے تم کو پکار رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم دیا تاکہ تم عبرت حاصل کرو، اور جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے یا جو مصیبت آ پڑے تو اس پر غم نہ کیا کرو، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جنگ احد جیسا کہ ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں 3 ہجرت میں واقع ہوئی جنگ احد، اور یہ مدینہ منورہ میں جو احد پہاڑ ہے اس کے دامن میں احد پہاڑ کے قریب میں یہ جنگ واقع ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں یہ ترتیب بنائی تھی جنگ کی کہ 50 لوگوں کا قریب ایک دستہ ایک چھوٹے سے پہاڑ کے اوپر حضور نے پہلے کے لیے بٹھا دیا تھا، اور وہ تیر انداز تھے۔ حضور نے ان کو حکم دیا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ لوگ اس پہاڑ سے نہیں ہٹنا، آپ لوگ برابر یہیں پر پہرا دینا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے، اس دستے کے تیر اندازوں کے امیر تھے۔ اب جب جنگ شروع ہوئی تو شروع میں مسلمان کفار پر غالب آ گئے، مسلمانوں کو بڑی کامیابی فوری طور پر مل گئی، اور کئی سارے کفار جنگ احد میں شروع میں قتل کر دیے گئے۔ اب ادھر جو پہرا دے رہے تھے تیر انداز، وہ پہاڑ کی گھاٹی کو چھوڑ کر وہاں سے نیچے آ گئے، کیونکہ انہوں نے اوپر سے دیکھا کہ مسلمان تو بازی مار لیے، کئی سارے کفاروں کو قتل کر دیا، کفاروں اب یہاں سے بھاگ چکے ہیں، تو لہذا اب مال غنیمت اچھا خاصا مل جائے گا، تو لہذا انہوں نے جو پہلے کی ذمہ داری تھی وہ چھوڑ دی۔ ان میں سے صرف 10 حضرات قریب وہیں پر رہ گئے، حالانکہ امیر لشکر کہہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن جبیر فرما رہے ہیں کہ حضور نے ہم کو فرما دیا ہے، حکم دیا ہے، کسی بھی صورت میں ہم کو یہ پہرا نہیں چھوڑنا ہے، یہاں یہ پوزیشن سے نہیں ہٹنا ہے۔ تو پھر بھی وہ لوگ بات نہیں مانے اور وہ نیچے اتر آ گئے، اور اس طرح سے کفار نے دیکھا کہ مسلمان وہ پہرا وہ پوزیشن چھوڑ چکے ہیں پیچھے سے، تو کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور جو وہاں پر 10 صحابہ تھے وہ بھی شہید ہو گئے، اور کفار پیچھے سے حملہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے دل کے اندر، فوج کے اندر گھس پڑے، اور کافی سارے مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے مسلمانوں کے اندر بڑی بھگدڑ مچ گئی، اور ایک دوسرے کا کوئی خیال نہیں رہا۔ جب تلوار چلا رہے تھے تو آپس میں بھی
بعض مسلمانوں پر تلوار چلا بیٹھے اور اس طرح سے مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا. کئی سارے صحابہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، جن کی تعداد روایتوں میں بتائی جاتی ہے کہ 70 کے قریب صحابہ جنگ احد میں شہید ہوئے. جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. حضور بڑے زخمی ہو گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی. حضرت حنظلہ اور بڑے صحابہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، تو یہ بڑے صحابہ بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. اب یہ وہاں پر ابتدا میں تو مسلمانوں کو کامیابی مل چکی تھی، لیکن بعد میں جیتا ہوا میدان مسلمان ہار گئے، ان کو بڑی شکست ہوئی اور بڑا کافی نقصان ہوا. وجہ کیا تھی کہ حضور نے جو ذمہ داری دی تھی انہوں نے برابر پوری نہیں کی، بلکہ مال غنیمت کے چکر میں وہ نیچے اتر آ گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا تھا. لیکن یہ جو غلطی ہوئی تھی وہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، اور یہ امت کے لیے بڑا پیغام تھا کہ دیکھو اگر تم اللہ کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو تم کو ایسا نقصان ہو سکتا ہے اور ہوا. لیکن جو غلطی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیتوں میں فرما دیا کہ ان سے جو غلطی ہوئی تھی، جو چوک ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی اور ان کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما دیا. اب ہم کو اس بارے میں کوئی کلام نہیں کرنا ہے اور نہ ہی صحابہ پر کسی پر بھی لعن طعن کرنی ہے. یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی کو ہم جو ان سے لغزش ہوئی تھی ان کو معاذ اللہ برا کہیں، ملامت کریں، ہرگز نہیں، بلکہ ان سے جو خطا ہوئی اللہ نے خود فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ اللہ نے ان کی کوتاہی کو معاف فرما دیا ہے. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی ان کو مل چکی ہے، تو ہم کو ان کے تعلق سے کوئی بات نہیں کہنی ہے. اب یہ کیوں ہوا؟ اللہ نے یہ بھی فرما دیا اللہ آزمانا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ جب ایسی بڑی مصیبت اگر آ جائے گی تو مسلمان ثابت قدم رہیں گے یا ڈگمگا کر اپنے ایمان سے پھر جائیں گے یا پھر کیا کریں گے، وہ دیکھنا تھا. آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا. تو جو صحابہ جنگ کے میدان میں موجود تھے تو انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا اور ہوتے ہوتے وہ کافی سارے شہید بھی ہو گئے. اور پھر یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ جو مسلمان معاذ اللہ حضور کے تعلق سے جو خبر غلط پھیلا دی گئی تھی کہ معاذ اللہ حضور بھی شہید کر دیے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ خبر سن کر وہ بھی بڑے پریشان ہو گئے تھے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر جا رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور زخمی حالت میں صحابہ کو بلانے لگے کہ الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو آؤ میری طرف. پھر ان میں سے ایک صحابی رسول حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے حضور کو دیکھا کہ حضور تو الحمدللہ باحیات ہیں، حضور تو زندہ ہے. اور پھر اس طرح سے وہ صحابہ کو آواز دینے لگے کہ حضور بلا رہے ہیں، چلو حضور کے پاس چلو. تو جو صحابہ زخموں سے چور تھے اور میدان جنگ چھوڑ کر جانا چاہتے تھے تو وہ بھی ہمت دکھاتے ہوئے حضور کے اطراف میں آ گئے اور پھر انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور جو کفار اتنا بڑا وار کر دیے تھے ان کو تتر بتر کر دیا اور ان کو وہاں سے بھگا دیا کفار کو. تو اس طرح سے صحابہ کرام نے یہ ہمت دکھائی اور وہ ثابت قدم رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پر تعریف بھی فرمائی اور ہم کو یہ پیغام بھی دیا کہ جب کوئی ایسی مصیبت تم پر آ پڑے تو اس پر غم نہیں کرنا بلکہ صبر کرنا، تحمل سے کام لینا، آپے سے باہر نہیں ہونا، بلکہ اللہ کی ذات سے امید رکھنا. اللہ تعالیٰ جو تم کو آزما رہا ہے وہی تم کو مصیبت سے نکالے گا، وہی تم کو پریشانی سے نکالے گا. اگر تم مصیبت میں پریشان ہو جاؤ گے، گھبرا جاؤ گے اور اللہ کی ذات سے امید توڑ بیٹھو گے تو پھر کوئی تم کو نہیں بچا سکے گا. کیونکہ جب بندہ اللہ سے لو لگائے رکھتا ہے تکلیف مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ ہی اس کو مصیبت سے نکالتا ہے. تو صحابہ نے ہمیشہ اللہ کی ذات سے امید وابستہ رکھی،
یقین رکھا تو اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں بھی جو اتنی بڑی جانی نقصان ان کو اٹھانا پڑا تھا، پھر بھی کفار کو وہ بھگانے میں کامیاب ہو گئے اور مسلمانوں کا ڈر خوف کفار کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام کی تعریف بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ کتنے مضبوط ایمان والے تھے، اس مصیبت کی گھڑی میں بھی وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے رہے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ قرآن کریم بالکل سچی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حرف جو نازل فرمایا آج ہم تک وہ برابر 100% صحیح طور پر پہنچا ہے اور قیامت تک ایسے ہی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ کیونکہ ایک مثال سن لیجئے، اگر کسی شخص کی کوئی برائی غلطی کو بتلایا جائے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ نے ایسا غلط کام کیا ہے، تو اب یہ غلط کام کے تعلق سے ایک کوئی میٹر لکھ دیا گیا، تو اب کیا وہ شخص اپنی غلطی کو لوگوں میں پھیلانا پسند کرے گا؟ ہرگز کوئی پسند نہیں کرے گا کہ بھئی غلطی ہوئی تھی، ہو گیا، جانے دو۔ لیکن اب اس کو لکھ کر لوگوں میں بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ میری اور توہین ہوگی، میری بے عزتی ہوگی، تو لہذا وہ شخص اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے جو تحریر لکھی گئی تھی وہ تحریر کو بھی چھپا دے گا، وہ تحریر کو بھی چھپا دے گا۔ لیکن صحابہ کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی غلطی کو بھی بتایا، پھر وہ غلطی معاف کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو صحابہ نے جو غلطی اللہ تعالیٰ نے بتائی برابر اس کو وہ لوگوں تک پہنچا دیے کہ اللہ نے یہ بتائی ہے بات، برابر یہ لوگوں کے اندر بھی پہنچے گی۔ تو قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو مینشن فرمایا کہ ان سے یہ چوک ہوئی تھی جنگ احد میں، تو صحابہ نے اس میں بے عزتی نہیں سمجھی، اپنی بے عزتی نہیں سمجھی، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے برابر ہم یہ پیغام ہے اللہ کا، ہم قرآن کریم کو صحیح طور پر لوگوں تک پہنچا دیں گے، اور انہوں نے لوگوں تک برابر پہنچایا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے کلام سے معلوم ہوا کہ صحابہ سے یہ چوک ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اچھی نیت، ان کے توکل، ان کے ثابت قدمی، ان کے مضبوط ایمانی کی وجہ سے ان کی اس غلطی کو بھی معاف فرما دیا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔